کہ کیا ہو کہ انسان کے جسم میں کھربوں جراثیم ہوتے ہیں، جب خون میں اللہ لا جاتا ہے تو وہ بھی اللہ لا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بتاؤ وہ ثواب کس کو ملے گا؟ نعرہ سرفراز، سرفراز، سرفراز۔ جب کسی کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے، پورے خون میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور بن جاتا ہے۔ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور ماننے سے قاصر ہیں، لیکن عام آدمی جس کے نس نس میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے۔ وہ جو پہلا طبقہ ہے تسبیح والا، وہ مسلمان کا ہے۔ آپ دن رات تسبیح پڑھتے رہیں، نوافل پڑھتے رہیں، ان کا تعلق ظاہر سے ہے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، زبان سے سارے کلمہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے زبانی سارے ایک ہیں، دل سے تو ایک نہیں ہے نا، دل سے تو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور مومن ان کی زبان بھی کلمہ پڑھتی ہے اور دل بھی کلمہ پڑھتا ہے۔ تو مومن کی تشریح ہے، اعراب نے کہا ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اگر آج کا مسلمان دل سے بھی کلمہ پڑھ لے تو پھر فرقہ واریت ختم ہو گئی نا، زبان سے بھی ایک، دل سے بھی ایک۔ پھر مومن نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں۔ مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تیرا شاہد میرا شاہد۔ عام آدمی یہاں تک پہنچا، نور بن گیا۔ اگر وہ عالم بھی ہے تو اس کو نور علل نور کہتے ہیں، اور انہی کے لیے حضور پاک نے فرمایا میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانند ہوں گے، اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے۔ اگر ان کی توہین کرو گے تو تم نے اسلام کی توہین کری۔ تو اسلام کی توہین کون کرتا ہے؟ مسلمان تو نہیں کرتا۔ انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے۔ اگر مسلمانوں میں کہیں فتنہ کھڑا ہوا فوراً پہنچے، جا کے مٹایا۔ ان کو عالم ربانی کہتے ہیں، اور جو عالم اس علم باطن کے بغیر ہیں ان کو عالم زبانی کہتے ہیں، عالم سو بھی کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے حدیث شریف ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو۔ صحابہ نے پوچھا عالم بھی اور جاہل بھی، کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جاہل ہو۔ یہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکے، لیکن مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ ان عالموں نے فتنے مٹائے اور یہ روز ایک نیا فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب وہ پہلا درجہ مسلمان، پھر مومن، پھر عالم باعمل، اس کے بعد پھر ولایت شروع ہوتی ہے۔ اب ولایت کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ولی کہاں سے آتے ہیں۔ یقین کرو اس کا راز پتہ چل جائے تو بڑا آسان ہے ولایت۔ اگر اس کا راز ہی نہیں تو بڑی دور ہے، بڑی مشکل ہے کہ وہ ولایت کیا ہے۔ جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا، ہاں کافر کا بچہ آیا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے، ولایت کا راز سیکھا اور بڑے بڑے ولی بنے۔ اگر کافر کا بچہ وہ ولایت کا راز لے کے آیا تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہوگا رات کو سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو، ہاں میں تم نہیں ہوتے لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ نفس ہے، وہ شیطانی چیز ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے۔ باقی جو چیزیں ہیں وہ تمہاری نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، سو رہی ہیں۔ جب اللہ کا نور ان نسوں میں پہنچا، ان تک پہنچا تو وہ بھی بیدار ہو گئی۔ جب وہ بیدار ہو گئی، انہوں نے اندر اللہ کرنا شروع کر دی، ان کی اللہ سے تمہارے میں شعور آ گیا، نور کا شعور آ گیا۔ اب تم نے خواب میں دیکھا حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا۔ وہ ان چیزوں سے جو اندر بیدار ہو گئی، ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔
ہر وقت اللہ اللہ ہو رہی ہے، اللہ اللہ کے نور سے ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ 12 سال لگے، وہ مخلوقیں ہیں جس طرح جن فرشتے ہیں، 12 سال لگے، وہ بالکل بالغ ہو گئی۔ اب تم نے سوچا دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئی۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے عاشق ہر ویلے، لوکی مسیتی عاشق قدمہ۔ جو لوگ 5 رب کو یاد کرتے ہیں ان کی انتہا مسجد ہے، با جماعت ہو جائیں گے، اور کیا کریں گے۔ لیکن جو لوگ اس کے ساتھ عرب اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ گئے، قدموں میں پہنچ گئے، نوازے تو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ اب تم نے سوچا کہ دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی اوپر پرواز کر گئی۔ فرشتوں نے روکا نہیں، رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور وہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں سے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف المخلوقات ہے، اس وقت کہا، اس وقت نہیں۔ اس کے بعد تم مر گئے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد نبی ہے یا ولی ہے سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ تو پھر درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، اور وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا، میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا، فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ وہ جو اندر ہے، یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں، اگر تم ان کا راز سیکھ لو، ان کو غذا پہنچاؤ، تو پھر تم مر کے بھی زندہ ہو، پھر ادھر بھی ہو اور ادھر بھی ہو۔ اگر تم نے ان کو نہیں چھیڑا تو 40 سال کے بعد ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر تم زندہ ہی مردہ ہو۔ پھر علامہ اقبال فرماتے اب نہ تیری ضربکاری نہ میری ضربکاری، اب تو اللہ کریے میں اللہ کرا، جو اندر اللہ کرنے والی چیزیں وہی ختم ہو گئی۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی نے دعوت پکائی، سنا ہوگا، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ تو کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، جو آپ کو چاہنے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ضرور ہوا ہے، پتا ان کو بھی نہیں کیسے ہوا ہے۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھیں۔ اگر کھانا کھایا ہوگا، بیٹھی بھی ہوں گی، اٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے اور باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہے، اور وہ جو کہتے ہیں کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا میں ہوتی ہے، مولوی صاحب ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے، وہ میں تو دیوار اس کے اوپر نہیں جا سکتا، تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں وہ عرش مولا میں جاتی ہیں۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک